ویلکم ٹو سیاست منائے۔ اس ہفتے ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک جو کہ پاکستان کے اندر دو الگ طریقوں سے پرسیو کیا جا رہا تھا، پاکستان کے باہر ایک ہی طریقے سے پرسیو کیا جا رہا تھا، وہ تناؤ جو ہے وہ فائنلی ختم اس طرح ہوا کہ پیپلز پارٹی نے اس غیرت بریگیڈ نما ایک سپن دینے کی کوشش کی جس کی وجہ سے وی ور ان دس میس ان دا فرسٹ پلیس۔ نیٹو سپلائیز جو ہیں وہ فائنلی بحال ہوئیں۔ نیٹو سپلائی روٹ 7 مہینے بند رہیں۔ سلالہ کے اندر جو واقعہ جو ٹریجڈی ہوئی تھی جس کے بعد امریکنز کی طرف سے کنڈمنیشن آ گئی تھی واقعے کی، باراک اوباما نے فون کر کے زرداری صاحب کو یہ ضرور کہہ دیا تھا کہ جی مطلب اٹ از اے کنڈیمنیبل ایکٹ، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، ایک غلطی تھی۔ لیکن اس کے بعد پاکستان نے ایک سٹانس کریٹ کی۔ پاکستان کے کس کوارٹر میں، پاکستان کے کس پالیسی ایریا نے یہ سوچا کہ یہ ٹھیک ہے کہ جی اب ہم یہ اپنی غیرت کے لیے لڑیں گے، اس کے اوپر ہم میرے خیال سے اگر بات کریں تو اٹ وڈ بی لیس امپورٹنٹ دین اس بات کے کہ ہم نے 7 مہینے کیا ہے۔ ان 7 مہینوں میں 10% پاکستانی روپے کی ویلیو گر گئی ہے، اور جس طرح عمران خان صاحب وبانگ دہل فرماتے پھرتے ہیں کہ ہر دفعہ جب 1 روپیہ گرتا ہے ڈالر کی ویلیو میں تو 60 ارب روپے کا اضافی قرضہ آپ سب لوگوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ قرضے کو جب روپے میں واپس دیتے ہیں تو ڈالر مہنگا ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خرم حسین صاحب ماہر معیشت نے ایک آرٹیکل لکھا ڈان میں، انہوں نے بتایا دا پرائس آف آئسولیشن، یعنی کہ جو آپ جس غیرت کی نام پہ جس کو آپ غیرت کہتے ہیں، جو آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ ڈٹ کے دنیا کے سامنے کہ ہم اکیلے بھی تیار ہیں، ہم اکیلے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور آپ ایران کی مثالیں دیتے ہیں، وہ آپ کے اوپر کچھ اس طرح اپلائی نہیں کرتی، کیونکہ حالانکہ آپ ویٹ کے اندر، اناج کے اندر سیلف سفیشینٹ ہیں، چاول میں سیلف سفیشینٹ ہیں، مال مویشی آپ کے پاس ریلائبل اماؤنٹ ہے، آپ ان کو چلا نہیں سکتے، ادھر سے ادھر نہیں لے جا سکتے، ریٹیلر تک پہنچا نہیں سکتے، کیونکہ آپ تیل کی امپورٹ کے اوپر بہت زیادہ ریلائنٹ ہیں، اور یہ تیل کا آنا روکنا ایک دنیا کے لیے جو آپ سے تنگ آ چکی ہے وہ بہت آسان ہے۔ وہ سمپلی اگر یہ فرما دیں کہ جی یہ ملک ہمیں پسند نہیں ہے اور یہاں پہ ہماری بحری جہاز باہر کھڑے ہوئے ہیں تو دیٹ بی اٹ، اور آپ اپنا سارا کھانا لے کے اس کو راٹ کرتے رہیں ان رورل ایریاز۔ خیر، یہ ایک ویو ہے جو ہم آئسولیشن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک یقیناً ایک بہتر ایک ریلیف ہے پوری دنیا کے لیے، ایک ایسے خطے کے اندر جہاں پہ بہت ساری پرابلمز ہیں، ایک بڑا ملک، ایک نیوکلیئر پاورڈ ملک نے ایک بیک سٹیپ اگر لیا، اس اپالوجی کو اپالوجی بھی نہیں کہا جا رہا۔ سوال شاید یہ بھی بنتا ہے کہ اپالوجی کے بجائے اگر آپ بہتر ٹرمز مانگ لیتے، پیسوں کے اندر بہتر نیگوسیشن کر لیتے، لیکن پیپلز پارٹی ایک ایسے کونے میں کھڑی ہو گئی۔ 3 مہینے تک تو پیپلز پارٹی کے پاس اختیار ہی نہیں تھا، حکومت وقت کو اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ کہے ان نیٹو سپلائیز کے رکنے یا چلنے کے بارے میں۔ جب ان کے اوپر سونپ دی گئی یہ رسپانسبلٹی بائی دا ریئل پاورز دیٹ بی، اس کے بعد 3 مہینے اور لگائے گئے۔ رضا ربانی صاحب نے ایک ریزولوشن پاس کروایا جس کی پھر 14 نقطے رہ گئے، تو اس کے بعد ایک اگریمنٹ کچھ اس طرح ہوئی جو اوباما صاحب کی فون کال پہ سچویشن تھی 1 دن بعد کی۔ 7 مہینے کے اسٹینڈ آف کے بعد ایٹ لیسٹ وی آر ہیڈڈ ان دی رائٹ ڈائریکشن۔ ہمارے آج مہمان ہیں، وی آر پریولیجڈ ٹو بی جوائنڈ بائی لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود، former general, respected analyst, defense analyst, and respected around the world, not just within Pakistan, which many people tend to be. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں شبر زیدی صاحب، our personal economist and the greatest accountant that this government has seen. Thank you very much, Shabar Sahab. Thank you for joining us. Talat Sahab, thank you for joining us as well. Sir, if we start with the security situation, یہ ہم نے جو تنازع جو ہوا، جو یہ 7 مہینے گزرے، کیا یہ ہم کچھ خطرناک موڑ کی طرف جا رہے تھے، یا پھر یہ انیویٹیبل تھا، یہ ملک کرتے ہیں جب ان کے ساتھ ایک اتنے بڑے ٹریجڈیز ہوتی ہیں؟ میرے خیال میں ہم ایک بڑے خطرناک راستے پر پڑ گئے تھے، اس لیے کہ ایک قسم سے جو پالیسیز دونوں ممالک نے اختیار کی، ایک طریقے سے میں دونوں پر ذمہ داری ڈالتا ہوں، چونکہ دونوں بند گلی میں پھنس گئے تھے۔ اور ہوا یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم اتحادی رہیں، ایسے لگتا تھا جیسے کہ دونوں ممالک کی پالیسیز ایسی جا رہی ہیں جیسے ایک دوسرے سے دشمنی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بہت ممکن تھا کہ اگر یہ معاملات کو ٹھیک راستے پر نہ لایا جاتا تو آپ دیکھتے کہ معاملات اتنے خراب ہو جاتے کہ بجائے اس کے کہ اتحادی کے وہ دشمنی ہو جاتی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب قدم اٹھایا گیا ہے اور رسد کو کھولا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا اور خوش آئین قدم ہے، اور اس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ جس قسم کے تناؤ تھا اس کے بجائے اب ایک کوآپریٹو ریلیشن شپ جو ہے اس کا آغاز شروع ہوا ہے۔ میں اس کو صرف آغاز کہوں گا اس لیے کہ ہم نے ایک پہلا اسٹیپ لیا ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ اعتماد جو بالکل جس کا فقدان ہو گیا تھا وہ ایک طریقے سے بحال ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ راستہ کھلنے سے اور پاکستان کے لیے بھی بہت سے راستے کھل جائیں گے، اور امریکہ اور نیٹو کے لیے بھی کئی راستے کھلیں گے، نہ صرف رسد کے بلکہ میرے خیال میں پاکستان سے جو توقعات ہیں ان کی، اس میں بھی پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے
کہ دونوں ممالک اب جس راستے پر ہیں اگر اس میں قدم بڑھاتے چلے جائیں. اس سے میری مراد یہ ہے کہ افغانستان کے جو انخلا ہو رہا ہے امریکہ اور نیٹو کی فورسز کا، اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے اور ایک مثبت کردار ہو سکتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان اس میں تعاون کرے اور امریکہ پاکستان پر بھی ایک حد تک انحصار کرے. اور بھی کئی ایسے معاملات ہیں پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے، یا کم سے کم پاکستان کی جو اقتصادی حالت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے امریکہ کا بھی بڑا رول ہو سکتا ہے. اور ساری مغربی دنیا کا رویہ پاکستان کی طرف جس طریقے سے ہو گیا تھا اس میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے اس جو فیصلہ پاکستان نے کیا ہے رسد کھولنے کا. صحیح. طلعت صاحب، نظریہ ضرورت بھی تھوڑا سا لیکن لگتا ہے کہ ہماری طرف دوستی کا اظہار ضرور کیا جائے، لیکن یاد تو یہی رکھا جائے گا کہ افغان اینڈ گیم کے اندر ہم باتیں بڑی کرتے تھے اور پھر ہم نے بائیکاٹ ہی کر دی وہ کانفرنس جس کے اندر یہ بات ڈسکس ہونی تھی. یہاں پہ اگر میں شبیر زیدی صاحب آپ پلیز اکنامک اینگل میں ذرا سمجھائیں. $1 ارب تو امریکہ کو نقصان ہوا، $2 ارب ہمیں شاید اب مل جائیں گے کولیشن سپورٹ فنڈ کے. ڈالر شاید گر جائے، ہماری معیشت جو کہ خود مختار نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں وہ بہتر ہو جائے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا اکنامک پارٹنر ہے اور رہے گا. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری سیاست اپنی جگہ پر ہے، اکنامکس اپنی جگہ پر ہے. اگر اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو امریکہ کے ساتھ ٹینشن رکھ کر ہم پاکستان کو معاشی طور پر زندہ نہیں رہ سکتے. یہ ہمیں بالکل واضح ہو جانی چاہیے بات. اس میں کوئی سیکنڈ ویو نہیں ہے. یہ مطلب ایک افسوسناک اس میں چیز ہے، لیکن افسوس سیاستدان کر سکتے ہیں. میں صرف اکنامک ہی کر سکتا ہوں. اس کے 3-4 اسپیکٹ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کا جو روپی پیریٹی ہے ڈالر کے ساتھ، وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کنٹری کی سسٹینیبل فیوچر کیا ہے. سسٹینیبل فیوچر آئسولیشن میں نہیں بن سکتی پاکستان کی. تو آپ کا جو آج سیکورٹی رسک ہے وہ اتنا بڑا ہے، جو میرے حساب سے 7 سے 8 روپے ایڈ کر رہا ہے ڈالر کے اندر. یہ ڈالر جو آج 94 کا ہے یہ ایکچولی 84 کا ہے. صحیح. تو آپ 10 روپیز کا سیکورٹی صرف اپنی جیسے آئی وڈ سے انسٹیبلٹی کی وجہ، آپ اپنی انسٹیبلٹی کی یا میں اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے جو ہم نے ایڈ کر لیا ہے سیکورٹی رسک. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ایکسپورٹ کا پورا ڈپینڈنسی ان کے اوپر ہے. صحیح. بیچتے ہی آپ سارے آپ ان کے اور کہیں آپ کا مارکیٹ نہیں ہے. تیسری بات، آپ کو نالج ٹیکنالوجی اگر کوئی آپ کا بچہ پڑھتا ہے، جہاں پہ آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ صرف ویسٹ ہے. آپ کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں اپنے بچوں کو آپ تعلیم کے لیے بھیج سکیں. چوتھی بات، جو آپ کی ریمیٹنسز آ رہی ہیں یا فیوچر انویسٹمنٹ آئے گی، وہ ان لوگوں کی آئے گی جو آج ویسٹ میں یا مڈل ایسٹ میں سیٹل ہیں. تو پاکستان، اور لاسٹلی جو آئل کی مائنڈ سیٹ ہے، اس نے پورا پاکستان آئل میں ڈیپینڈنٹ ہے. چوتھی بات، جب آپ نیٹو سپلائی کو آن کریں گے تو پاکستان کی اپنی اکنامک ایکٹیویٹی چلے گی. یہ ہمارا ایک نیچرل ایک سسٹم ہے. تو یہ تو ہم نے نیگوشیٹ سے کیا نہیں نا. نہیں تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے وہ الگ بات. اب سوال یہ کہ ہم نے اس کی پرائس پوری نہیں لی. وہ بھی ہمارا پولیٹیکل اور سیکورٹی لیپس ہے. اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیٹو سپلائی بند رکھ کر ہم پاکستان کو تباہی کے دانے کی طرف لے جا رہے تھے معاشی طور پر. مگر اس کے بند رکھنے کی تو کوئی جواز ہی نہیں تھا. اب جس طرح طلعت صاحب کہہ رہے ہیں، اب ہمیں اس چیز کو ہم نے اس کو ریکنسائل کیا ہے اور اب ہم کھول رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پیورلی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. صحیح. اس اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر پولیٹیکل اکانومی کو دیکھیں اور پھر ڈیفنس اسٹریٹجی، تو اگر جنرل صاحب کو ہم انکلوڈ کریں. سر، یہ ہم نے ان 7 مہینوں میں اپنی ریپوٹیشن جو کہ ویسے ہی خیر کویشچنیبل تھی، اس کے اندر ہم نے کیا اضافے کیے؟ ہاؤ ڈز دا ورلڈ سی پاکستان ناؤ؟ میرے خیال میں پاکستان جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں تنہا ہو رہا تھا، اور پاکستان کا امیج پہلے سے ہی خراب تھا اور خراب ہو رہا تھا، اور ایسے لگتا تھا جیسے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ کسی سے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک مغرب میں یہ تاثر تھا کہ پاکستان ایسی پالیسیز اختیار کرتا ہے جو کہ خود اس کے لیے ایک قسم کی خودکشی کرنا چاہتا ہے. تو یہ اس قسم کا تصور جو ہو گیا تھا ساری دنیا میں پاکستان کے بارے میں، وہ میرے خیال میں بڑی حد تک اس میں کمی آنی شروع ہوگی اگر پاکستان مسلسل ایسی پالیسیز نہ اب اختیار کرتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اب دنیا سے تعاون کرنے پر بالکل
تیار ہے۔ میں اس لیے بھی یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے اس وقت جس طریقے سے پاکستان کی خود کی سیکیورٹی سچویشن ہے، اور خاص طور سے قبائلی علاقوں میں اور افغانستان کی سرحد پر، خاص طور سے جس طریقے سے افغانستان کے جنوب میں اور مشرق کے حالات ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے لیے بڑا ضروری تھا کہ امریکہ اور نیٹو کے افواج سے اور افغانستان کے افواج سے تعاون کیا جائے۔ بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں جس قسم کے واقعات وہاں سے بھی شروع ہو گئے تھے کہ وہاں کی جو پناہ گاہیں ہیں وہاں سے لوگ مسلسل پاکستان کے اوپر وہی جو تحریک طالبان پاکستان یا سوات کے جو جنگجو قوتیں تھیں وہ حملہ کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ تو یہ تعاون بھی بڑا ضروری ہے۔ پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بہت اہم چیز ہے جو کہ ابھی اس میں بہت پیش رفت کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کس طریقے سے دونوں ممالک میں ہوگی۔ اس وقت انٹیلیجنس شیئرنگ ایسی نہیں ہو رہی ہے جیسے کہ دو اتحادیوں میں ہونی چاہیے، تو وہ بھی بہت ضروری ہے۔ طلعت صاحب معذرت قطع کلامی کی، لیکن آپ کے خیال میں یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کو تو سب سے بڑا دھچکا اسامہ بن لادن والی ایونٹ پہ پڑا ہوگا نا سر؟ سلالہ تو واز جسٹ ویزیبل نیل ان دی کافن۔ جی بالکل، اسامہ بن میرے تو خیال میں ایسے ہوا کہ جو سیریز آف ایونٹس پہ ریمنڈ ڈیوس کا کیس ہوا اور پھر خاص طور سے جیسے آپ نے ذکر کیا اسامہ بن لادن کا، اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہت اعتمادی ختم ہو گیا، اور کئی لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ حالانکہ یہ ایک طریقے سے صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے یا پاکستان کے ادارے ملوث ہیں کہ اسامہ بن لادن پانے کے لیے، اس سے بھی پاکستان کا امیج خراب ہوا اور پاکستان کے لیے بڑی سخت سبکی ہوئی۔ خیر یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے بھی پاکستان کو ایک پوزیشن لینی پڑی، اور اس کے بعد پھر جب سلالہ کا انسیڈنٹ ہوا تو چلیں، لیکن یہ 7 مہینے میرے خیال میں بہت لمبا عرصہ تھا ایک میسج دینے کے لیے۔ کچھ عرصے کے لیے تو بالکل ٹھیک لگتا تھا، مناسب بھی تھا، بالکل مناسب تھا، ہمارے فوجی مرے تھے، ہماری فوجیوں کی شہادتیں ہوئی تھیں، ویژول تھا، لیکن پھر ہم میرے خیال سے ایک ایسے راستے پہ چل گئے جس سے ہم بھی گھبرا گئے۔ میرا ایک سوال ہے شبیر صاحب would like to، میرا ایک سوال ہے، جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں ڈیٹا سپلائی بند کر دوں گا تو آپ نے سیکورٹی والے کو سنا ہوگا، بلایا ہوگا، آپ نے پولیٹیکل والے کو بلایا ہوگا، کیا آپ نے فائنینس والے کو بلایا تھا؟ ٹریجڈی پاکستان کی آپ سمجھیں، آپ کے خیال میں پاکستان کا جو فائنینس والا ہے اس کو کبھی آپ نے سنا ہی نہیں ہوگا۔ آپ اگر سارے فیصلے سیکورٹی اور پولیٹکس والے کو بٹھا کے کر رہے ہیں تو پھر تباہی ملک میں ضرور آئے گی۔ شبیر صاحب میرے خیال سے آپ پولیٹکس والے کو کچھ زیادہ امپورٹنس نہیں، میں کوئی پولیٹکس والے کو سنا تو ہوگا نا کم از کم آ کے۔ میرا خیال ہے کہ آپ نے اس فائنینس منسٹر کو بلایا تھا، آپ پوچھتے کہ سر آپ بند کرنے جا رہے ہیں، اس کے ریپرکشن کیا ہوں گے؟ میرا ذاتی ویو ہے، میرا ایکسپیرینس پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کنسیڈر نہیں کیا گیا ہوگا۔ تو جو قومیں فیصلے سیاست اور سیکورٹی پہ کریں گی ان کا حل وہی ہوگا جو آج پاکستان کا ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، دنیا کی کوئی قوم معاشی فیصلوں، اپنی معاشی سلامتی کو اگر سامنے نہیں رکھے گی تو آپ تباہی کی طرف پھریں گے۔ ہم اس کو جذباتیت میں کیوں جا رہے ہیں؟ صاحب سیاست کے اندر تو اسکیپ گوٹ ہے امریکہ، لیکن جنرل صاحب سے اگر کیا یہ اگر کوئی اور ملک ہوتا جی اپنی معاشی پوزیشن کو رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتا؟ اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا تو غیرت کی یہ ڈیفینیشن، غیرت کی ڈیفینیشن جو ہے نا، میں پھر آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں پھر آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ جب یہ فیصلہ کیا تھا آپ نے، آپ فیصلہ ضرور کرتے آپ، یہ کیا اس فیصلے کی انالیسس کی تھی کہ یہ اس کے ifs ہیں اور یہ بٹس ہیں؟ جی تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں نہیں کی۔ جنرل صاحب سے پوچھتے ہیں، سر ہول کریئر ہے نا بریلینٹ آرمی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کے اندر ریشنلائزیشن ہوئی ہوگی سیاست کی، اکنامکس کی، جو بند کیا تھا ہم نے؟ یہ میرے خیال میں اقتصادی معاملات کو جس طریقے سے ترجیح دینی چاہیے اور اولیت دینی چاہیے وہ دی نہیں جاتی ہے۔ میں زید صاحب سے اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہوا یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے ایک ہم ایسے پرزم سے دیکھتے ہیں جس میں جو جامع نہیں ہیں، اس کی وجہ سے مشکلات بہت پیدا ہو جاتی ہیں، اور جس ملک کی اقتصادی اور معاشی حالت ایسی خراب ہو تو ظاہر ہے اس کا دفاع بھی بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے اس وقت دفاع میں نہ صرف
ہمارا معاملہ اقتصادی معاملہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تو خیر ایک اسٹریٹجک ویو پوائنٹ بھی ہوتا ہے، ایک اسٹریٹجک اپروچ ہوتی ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ تمام اسلحہ جتنے بھی ہیں، جتنی ٹیکنالوجیز ہیں، آپ دوسرے ممالک سے زیادہ تر خاص طور سے ایڈوانس ٹیکنالوجیز لیتے ہیں، تو اگر وہ آپ اپنے راستے بند کر لیں تو وہ راستے بھی آپ کے لیے پھر بند ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے ایک دو ہی راستے کھلے رہتے ہیں، اور پھر وہ ممالک جو ہیں آپ سے پوری طور سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آپ وہ دام بھی اپنے بڑھا دیتے ہیں، ان کے پاس وہ ٹیکنالوجیز بھی نہیں ہوتی ہیں۔ اور میں اس کا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مثلا چین سے ہماری دوستی ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اگر مشکل بھی حالات ہوئے دوسرے ممالک سے تو ان سے اسلحہ تو آ سکتے ہیں، لیکن وہ ٹائپ کے اسلحہ جو ہمیں اس وقت چاہیے شاید ان کے پاس موجود بھی نہ ہوں اور وہ ہمیں فراہم بھی نہ کر سکیں۔ تو یہ ہمیں تمام چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس جو ڈیسیشن فیصلہ سازی کی کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس طریقے سے فیصلہ سازی ہونی چاہیے، حالانکہ ہمارے پاس جمہوری حکومت ہے، اس میں انپٹس تو آتے ہیں، لیکن جس طریقے سے فیصلہ سازی سوچ سمجھ کر، اور ان کے ساتھ تھنک ٹینکس کوئی ایسوسیٹڈ نہیں ہیں، کوئی ان کو انپٹ اس طریقے کی نہیں ملتی ہے جس سے فیصلے ایسے ہوں جو کہ ملک کے لیے واقعی میں اس کی بھلائی اور بہبودی اور اس کی ترقی کے لیے سود مند رہیں۔ وہی صاحب جنرل صاحب، میں شبیر صاحب سے بھی اور آپ سے بھی ایک سوال ہے۔ شبیر صاحب، ایز این اکانومسٹ آپ غیرت کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیے، میرے حساب سے غیرت اس وقت ہوگی جب انسان زندہ رہے گا۔ موت کے ساتھ غیرت نہیں ہے، یا غربت کم کرنے میں غیرت ہے؟ نہیں، غیرت فلاح میں غیرت ہے نہیں، میرا مقصد ہے غیرت کا ڈیفینیشن کیا ہے، غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے ہماری۔ ہمیں پاکستان کے اندر جو 18 کروڑ آدمی رہ رہا ہے ان کی سلامتی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ہماری فیوچر اسٹریٹجی افغانستان میں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ فیصلہ آپ کو میرا خیال ہے یہ کرنا ہے آج کہ ہم 18 کروڑ عوام کی اچھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غیرت کی بات ہم کر رہے ہیں یہ صرف میڈیا کی غیرت ہے یا پاکستان کا عام آدمی بھی یہ غیرت کی بات کر رہا ہے؟ دیکھیں، ہمارا پرسیپشن یہ بھی نا کہ غیرت جو ہم کر رہے ہیں، غیرت کی بات کر کون رہا ہے؟ لیکن ڈی پی سی کر رہی ہے پوری، کیا کون کر رہی ہے؟ دفاع پاکستان کونسل۔ دفاع پاکستان کونسل پاکستان کے نمائندہ تو نہیں ہے نا؟ ہوپفلی ناٹ، نہیں ہے نا۔ تو میرا سوال ہے کہ جو بچے بھوکے مر رہے ہیں یا جن لوگوں کو روزی نہیں مل رہی یا روزگار نہیں مل رہا، وہ تو اس میں کنسرن بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو آج یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ سلالہ کا واقعہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو غیرت تو ایک پرسیپشنل ایشو کسی نے کریٹ کیا ہے۔ میرا سے سوال ہے کہ جو 18 کروڑ آدمی پاکستان میں رہ رہا ہے، سب سے پہلی پرائرٹی میری ان آدمیوں کی معاشی سلامتی ہے۔ اینڈ دیئر اینڈ لائز غیرت۔ ایک بریک بھی لینی ہے مجھے۔ آئی وانٹ جنرل صاحب ٹو سے سم تھنگ۔ طلعت صاحب، آپ کی ڈیفینیشن ایز اے فارمر سولجر سر کہ غیرت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اکنامک پراسپیرٹی یا پھر بس اسی پہ کہ ہم سینہ تان کے آپ کی بندوقیں لے کے آپ کے سامنے کھڑے؟ نہیں، میرے خیال میں غیرت تو اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ملک جو ہے بڑی حد تک خود آزاد ہو اور اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے آزاد ہو بڑی حد تک۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پوری طور سے کوئی ملک آزاد ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ اتنی ایک دوسرے پر انحصار کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک جو تصور اس وقت سوورنٹی کا ہے یا آزادی کا ہے، اس کے لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ پاکستان اقتصادی لحاظ سے آزاد ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جب پاکستان کی سیاسی ادارے مستحکم ہوں اور تو پھر دفاع بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوگا، اور اگر پاکستان کے سیاسی ادارے مستحکم ہوں، سوشل کوہیژن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی بھی استحکام ہو اور ترقی ہو، اور جی ڈی پی گروتھ ہو ہر سال کوئی 8% کے قریب، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کا جو امیج ہے وہ ساری دنیا میں بہتر ہوگا، اور اس سے بہتر پاکستان کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور یہی غیرت ہے۔ اگر ہم غیرت ایک انٹینجبل چیز ٹائپ کی چیزوں سے کہنا شروع کر دیں اور ایک خیالی پلاؤ پکانا شروع کر دیں تو وہ دوسری بات ہے، اور وہ ہمیں غلط راستے پر لے جائے گا۔ صحیح۔ طلعت صاحب، ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے۔ غیرت کا اگر آپ ڈیفینیشن اس طرح کی کوشش کریں کہ روٹی کپڑا مکان میں غیرت ہے، اپنے لوگوں کو یہ دینے میں غیرت ہے، ایجوکیشن میں، تعلیم دینے میں، عزت کی زندگی دینے میں غیرت بھی آتی ہے، اور اس کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے کیونکہ سارے 18-19 کروڑ لوگ افیکٹڈ ہوتے ہیں، نہ کہ آپ کے پوسچرنگ پولیٹیشنز یا پاورز دیٹ لائک ٹو پوسچر۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیاست میں ہے، بیک ود یو آفٹر بریک۔
ویلکم بیک. 7 مہینے امریکہ کے $1 ارب کا نقصان, آپ کے $2 ارب ہوا میں ٹنگے ہوئے, جس کی وجہ سے آپ کے پیسے جو ہے اس کی قدر 10% کم, جس کی وجہ سے آپ کی امپورٹس مہنگی, آپ کا تیل مہنگا. اس کے بعد ایک ایسی فضا انسٹیبلٹی کی جس کو آپ کاؤنٹر کرتے ہیں تو غصہ دکھا کے کہ جی ہم کھڑے ہیں, خود مختار ہیں, غیرت مند ہیں. اس نیٹو سپلائی کی ریزمپشن, فائنلی ریزمپشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. شبر صاحب سے اکنامک ویو پوائنٹ یہ میں چاہتا ہوں کہ sorry is a 5-letter word sir, it doesn't really give me too much money. میرا ایک اس میں ویو ہے, جب آپ نے بند کیا تھا اس دو بھی فائنینس والے کو نہیں بلایا, جب کھولا تو بھی نہیں فائنینس والے کو بلایا. اگر کھولتے ہوئے بلا لیتے تو اچھا سودا کرا دیتا وہ آپ کا سودا. آپ نے سیکورٹی گارڈ سے کرا لیا, اپنے گھر کے سامنے سیکورٹی گارڈ بیٹھا تھا, اسی نے بند کر دیا تھا دروازہ آپ کا, اسی سیکورٹی گارڈ نے دروازہ کھول دیا. تو آپ اگر کسی ڈھنگ کے اس کو بلا لیتے اس بند کرتے وقت, جو غیرت آپ کو آئی تھی, تو وہ ایک الگ ایشو ہوتا, وہ بتاتا ہے کہ کہاں بند کرو. اور جب کھولا تھا نا اس وقت بھی کسی بندے کو بلا لیتے, وہ اچھا سودا کر دیتا آپ کے لیے. آپ بتائیں, ریل اسٹیٹ ایجنٹ نہیں, مجھے اب میں آتا ہوں. اب آپ کا جو ٹرانزٹ سسٹم ہے, آپ نے ٹرانزٹ فی کوئی نیگوشیٹ نہیں کی اس میں, وہی 250 پہ چل رہا ہے. نہیں 250 نیگوشیٹ آپ نے پراپرلی نیگوشیٹ نہیں کی, پہلی بات. دوسری بات, آپ نے امریکہ سے ٹریڈ کا میں کنسیشن نہیں مانگ رہا, کوئی ریزنیبل ارینجمنٹ نہیں کیا فیوچر ٹریڈ. لیکن آپ 7 مہینے تک ڈیڈ لاک میں تھے, آپ نیگوشیٹ نہیں کر رہے تھے 7 مہینے تک, آپ ہینڈز کراس کر کے اس طرف دیکھ کے کھڑے ہوئے کر سکتے تھے. جی آپ کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ورڈ سوری کہا جی یا اپولوجائز کیا, ہم اس پہ لڑ رہے ہیں. دیکھیں نا, مجھے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ اگر وہ اپولوجائز کر دیتا تو میں اس کو کل کھول دیتا, اور کیونکہ لفظ سوری کہا تو میں آج نہیں کھول رہا. تو اس سے زیادہ جذباتیت کیا ہو سکتی ہے. میرے لیے یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب میں نے اس کو ایک رستہ دیا تھا تو اس رستے کو دینے کے لیے میں نے کیا حاصل کیا. ٹھیک, تو میں نے یہ کہہ رہا ہوں اگر پہلے کوئی غلطی کی تھی تو اب پھر سے نہ کریں. اب مگر میں آپ جو ایک بار آپ کہہ رہا ہوں, آپ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا $2 بلین کا فنڈ پھنسا ہوا ہے, کولیشن سپورٹ فنڈ, وہ ریلیونٹ نہیں ہے میرے لیے. میرے ریلیونٹ یہ ہے کہ اگر کسی کنٹری کا امریکہ سے ڈیڈ لاک رہتا ہے تو اس کا جو سیکورٹی رسک ہوتا ہے اور جو اس کا انسیکورٹی پریمیم ہوتا ہے ان دا کرنسی اور انویسٹمنٹ, وہ اتنا ہائی بن جاتا ہے. آج کوئی آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتا, آپ کی کرنسی کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوتا. آج جب آپ پاکستان کے ایسٹ کی انشورنس کرانے جاتے ہیں نا, کہیں انشورنس کرانے جاتے ہیں کہ پاکستانی ایسٹ کی, تو وہ آپ سے 8 سے 12% پریمیم مانگتا ہے اس بات کا کہ پاکستان میں انشورنس رائٹ اسٹرائک ٹیرر. جی, تو وہ میرا مقصد ہے یہ جو ہم نے ایک اکنامسٹ والے کو کیشیئر سمجھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا کیشیئر ہے, یہ ہمارے پیسے چھاپے گا, پیسے چھاپے گا, اور وہ ریلیونٹ نہیں ہے, تو یہ ہماری ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. I'd like to include طلعت صاحب, سیکیورٹی ایکسپرٹ سر, آپ بتائیے یہ ساری جو ایک یوٹوپین آلموسٹ ساؤنڈ کرتی ہیں کہ ہم ایک اکانومسٹ سے پوچھ لیتے یہ بھی ہو جاتا وہ بھی ہو جاتا. سر سوال تو پھر یہ بنتا ہے نا کہ ہم کیا اس پوزیشن میں کھڑے تھے before we resume the supplies to actually negotiate at all؟ جی میرے خیال میں دیکھیے بات یہ ہوئی کہ ایک تو خیر ہم نے جو پوزیشن لیا وہ اپنی جگہ پر ہے, اور میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہم ایک پوزیشن آف ویکنس سے ایکچولی ہم نیگوشیٹ کر رہے تھے. تو ہم پہلے تو یہ میرے خیال میں کلیئر نہیں تھے کہ ہم چاہتے ایگزیکٹلی کیا ہیں. ایک یہ ضرور تھا کہ پاکستان پر دباؤ امریکہ کا بہت زیادہ تھا, اور آپ کو علم ہوگا کہ مسلسل امریکہ کی جو توقعات تھیں پاکستان سے وہ بڑھتی ہی چلی جاتی تھیں, اور ایک امریکہ کا بھی رویہ جو تھا وہ غلط تھا ایک طریقے سے, اس لیے کہ ان کی جو ناکامیاں افغانستان میں ہیں اس کا پوری ذمہ داری ایک طریقے سے وہ پاکستان پر ڈال رہے تھے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ پبلک میں پاکستان کے خلاف کافی سٹیٹمنٹس آتی تھیں, اور یہ بھی خواہش ہو گئی تھی امریکہ کی, حالانکہ ایک وقت تو یہ تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ انڈیا اور پاکستان جو ہیں ان کے تعلقات بہتر ہوں, لیکن جب امریکہ سے پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے اور تناؤ بڑھتا چلا گیا تو پھر انہوں نے انڈیا سے بھی کوشش کی کہ انڈیا کا بھی دباؤ پاکستان پر بڑھتا چلا جائے. تو اس لحاظ سے تو پاکستان کی مشکلات اور ان کا رویہ جو تھا وہ ناقابل قبول تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیوں اس قسم کے حالات پیدا ہوئے اور کس طریقے سے ہم ان چیزوں سے پھر اب آئندہ یہ دہرائے نہ جائیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک طریقے سے ایک نیا ہم باب کھول سکتے ہیں امریکہ سے, اگر ہم ماضی کو نہ دیکھیں, اب جو غلطیاں ہوئیں دونوں طرف سے وہ اگر ہم ایک طریقے سے اس کو پیچھے کر رکھ دیں اور آگے دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے تعاون کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اس تعطل سے جو 7 مہینے رہا اس کے بعد ایک طریقے سے ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے امریکہ سے تعلقات. ان ری ڈیفینیشن میں
کیا پاکستان چاہتا ہے امریکہ سے. ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت انگیجمنٹ ہے اور انوالومنٹ ہے ملیٹنٹس کے ساتھ اس کو اپریشیٹ کرے. پاکستان کی وہ اپریشیٹ نہیں کرتا. پاکستان کی ملٹری جو ہے اس وقت اوور اسٹریچڈ ہے. اس کے اوپر اور اگر دباؤ بڑھے گا تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. اور ایسے وقت پاکستان سے ان کو یہ زیادہ توقع کرنی چاہیے کہ جو جتنی بھی جنگجو قوتیں ہیں افغان طالبان ہوئے یا حقانی نیٹ ورک وغیرہ ہوئے ان کے اوپر دباؤ ضرور ڈالے پاکستان کہ وہ بات چیت کے سلسلہ شروع ہونا چاہیے. اس میں پاکستان ان کے اوپر دباؤ ڈالے کہ وہ نیگوشیشنز میں حصہ لیں اور ایک مثبت نتائج حاصل کیے جائیں تاکہ افغانستان میں ایک طریقے سے اسٹیبلٹی آئے اور کوئی سول وار سچویشن نہ ہو جائے. ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کے باوجود کہ پاکستان نے اتنی قربانیاں دی چاہے وہ کسی وجوہات کی بنا پر دی تو ہیں بے انتہا قربانیاں دی ہیں اور اگر اس کے بعد پھر افغانستان کے وہی حالات رہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہاں سول وار وغیرہ ہو گئی تو اس میں پاکستان کے لیے سب سے زیادہ مضر ہوں گا. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اس وقت یہ کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان کی سول وار بجاتے ہم پاکستان میں سول وار نہیں کرا دیں کہیں. دیکھیں میرا سوال یہ ہے جنرل صاحب کہ افغانستان کی سول وار ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ افغانستان میں سول وار نہیں ہو. نہیں آپ ہم اس کو بتا رہے ہیں پچھلے 20 سال سے. بالکل اتفاق کرتا ہوں لیکن میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ دیکھیے جس طریقے کا ہماری سرحد ہے اور جس طریقے سے ہماری جو ایتھنک بانڈز ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ پورس بارڈر ہونے کی وجہ سے اگر افغانستان کے حالات غیر مستحکم ہوتے ہیں تو اس کے مضر اثرات پاکستان پر ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جو پاکستانی طالبان ہیں انہوں نے افغان طالبان سے انسپریشن لی ہے. اب یہ دوسری بات ہے کہ آپ کہیں کہ پاکستان نے کیوں افغان طالبان کی حمایت کی وغیرہ لیکن وہ تو ماضی کی بات ہے. اب اس وقت جو ہمیں دیکھنا ہے کہ افغانستان کی غیر مستحکم ہونے سے یہ میرا کہنے کا اگر میں اگر ایک بزنس لا رہا ہوں پاکستان میں اور آپ کی سروسز کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اور آپ سے پھر میں ایک یہ دا ابیلٹی آف گورنمنٹ اسپن کی آپ سے پوچھتا ہوں کہ امریکہ نے جو بھی اپالوجی دی اوباما صاحب نے نہیں دی, ہلری کلنٹن نے کہا آئی ایم سوری اینڈ وی بوتھ سوری, مطلب بہت ویل مینیج تھی. اس کے بعد جو اسپن دی ان کے جو رائٹ ونگ سرکلز یا لیفٹ ونگ سرکلز جو کنٹرول میڈیا ہے اس میں یہ اسپن آئی کہ جی یہ تو ہے ہی پرابلم, نیوکلیئر بام, اسلامک اسٹیٹ, آل آف دس پرابلم انہی کی وجہ سے ہے. انہوں نے اپنا فال آؤٹ مینیج کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کے برعکس اگر میں پاکستان آتا ہوں تو یو آر لیفٹ ٹو ڈو واٹ یو وانٹڈ. سر یہ دفاع پاکستان کونسل کے لوگ جو کہ جتنے بھی مذہب کے حساب سے ماہر ہوں وہ سیکیورٹی اور جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کے حوالے سے تو ماہر نہیں ہے, میرے خیال میں تو نہیں ہے. ان لوگوں کو فری رین دے دینا اور دیر از نو رسپانس فرام دا گورنمنٹ, اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ واز ویل مینیجڈ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دیکھیے ایک تو خیر ان میں سے کچھ کنٹرولبل ہیں, کچھ میرے خیال میں آؤٹ آف کنٹرول ہیں, کچھ تو اس ایک یہ مکس ہے یہ لوگوں کا. اور ان کی اصل میں سیاست ہی ساری جو ہے ایجیٹیشن کے اوپر ہے اور یہی کہ اینٹی امریکنزم کے اوپر انہوں نے پوری سیاست کی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ عوام کو کیا دینا چاہتے ہیں, عوام کو کیا ساری دنیا سے لڑانا چاہتے ہیں پاکستان کو, اور اس سے کس طریقے سے ان کی اقتصادی حالت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور ہم اس وقت جب کہ پاکستان جب امریکہ اور نیٹو کے افواج افغانستان سے انخلا کر رہے ہیں تو ہم ایک طریقے سے امن کی طرف کیوں نہ ایک مثبت اپنا کردار ادا کریں. اور اس وقت جب کہ امریکہ جو ہے پوری طور سے جنگ کر رہا تھا افغانستان میں, اس وقت تو یہ کچھ بولے ہی نہیں, بلکہ انہوں نے تو ایک آواز بھی نہیں اٹھائی اور پریزیڈنٹ مشرف وغیرہ کا ساتھ دیا. اور آپ نے دیکھا کہ جب اب وہ انخلا کر رہے ہیں تو الٹا انہوں نے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور ان کا یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کا گول کیا ہے, ان کے مقاصد کیا ہیں. صحیح. شبر صاحب ایز این اکانومسٹ سر آپ معیشت کے حوالے سے بتائیے کیسا لگتا ہے جب آپ کا کوئی کلائنٹ ٹی وی پہ یہ دفاع پاکستان دکھتا ہے؟ میں وہی دو باتیں میرا کہنے کا مطلب, میں ایک چھوٹا سا ایڈ کرتا ہوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکنز کا ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے ایز اے بزنس مین, کہ ان کا ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے.
We are untrustworthy to them. انٹرسٹیبل اینڈ انپریڈکٹیبل ہو گئے ہیں. مگر میں یہاں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کا عام آدمی نہیں ہے. چند میڈیا اینکرز کو یا چند پولیٹیکل پارٹیز کو آپ نمائندہ کہہ کے آپ پاکستان کی نیشن کی نمائندگی نہیں کر رہے. تو یہ جو ہم نے کہا کہ یہ ایک پریشر تھا کہ سپلائی بند کی جائے یا نہیں کھولی جائے, میرا خیال ہے یہ رانگ پرسیپشن ہے. اس کو ٹیسٹ کر لیں آن دا گراؤنڈ ریئلٹی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج کی دنیا میں یہ ہمیں ریئلٹی, آج کی دنیا میں کوئی معاشی نظام اویلیبل نہیں ہے جس میں ہم یو ایس کے خلاف ایکشن لے لیں, کھڑے ہو جائیں. نہیں, اور اس لیے مجبوری میں نہیں, یہ یو ایس یہ ایک ریئلٹی ہے کہ ایک دنیا انکلوڈنگ چائنا یہ ایک سسٹم میں چل رہے ہیں. اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے آپریٹ کرنا ہے. اب آپ کا یہ کہنا ہے, آپ جو بالکل اچھی بات جنرل صاحب کہہ رہے ہیں, میں ان کے سیاسی نظریے سے میں ہٹ کے میں پوچھ رہا ہوں, جو لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ کے ساتھ اصل میں چلے جائیں, لیٹ اس ایزیوم کہ دے آر رائٹ. ٹھیک, لیٹ ایزیوم دے آر رائٹ. یہ ہم فرض کریں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ سے آپ بند کر دیں اور واشنگٹن والی ایمبیسی کو بند کر دیں اور ریلیشن ختم کر لیں. لیٹ اس ڈو اٹ. سب بھاگ جاؤ. کل میں کہتا ہوں آج ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. صحیح. اب اس کے بعد مجھے کل کی اکنامکس بنا کے دکھائیں. اگر وہ بنا لیں تو میں ان کا شاگرد ہو جاؤں گا. کوئی رستہ نہیں ہے. لیکن نا مجھ سے آپ جذباتی گفتگو کریں تو میں مان لوں گا. مجھے کل اپنا بیلنس بھی بنانا ہے, اپنی ٹریڈ بھی کرنی ہے, اپنے لوگوں کو جو کچھ بھی ہے وہ کرنا ہے نا. تو مجھے آپ بتائیں کہ کل میں نے آج شام کو کہا کہ یہ بند ہو گیا, ختم قصہ, ناؤ نو ریلیشن ود یو ایس, اکنامک ریلیشن فنشڈ, بس بہت ختم ہو گئی, ناؤ زیادتی ہو گئی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اب اس کے بعد کیا کل صبح سے میں کیا کروں گا. تو یہ جو اور یہ اگر پہلے سے سوچ لیں تو بہتر ہے. ہاں پہلے سوچ لیں. تو آئسولیشن کنسیویبل نہیں ہے. صحیح, اٹ از ناٹ اے کنسیویبل آئیڈیا. سیکورٹی اوپینین لیں. طلعت صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جس آئسولیشن کی طرف یہ وبانگ دہل روڈز کے اوپر بڑے بڑے دھرنے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اس حکومت میں غیرت نہیں ہے, یہ امریکنز پھر سے آ گئے آپ کے اوپر ٹرمپل کر کے چلے گئے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ ان کو بتانے سے کوئی فرق پڑے گا یا پھر یہ کسی ایجنڈا پہ کامزن ہے؟ دیکھیے, ان کو نتائج بتانے پڑیں گے, اس لیے کہ کوئی بہت ممکن ہے کہ یہ کافی ایک پرابلمز کھڑی کریں پاکستان کے لیے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ واقعی میں اس قسم کے احتجاج وغیرہ کرتے ہیں تو پاکستان کا دفاع اور کمزور ہوتا ہے, اس لیے کہ پاکستان کے حالات اور خراب ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کی اقتصادی حالت خراب ہوتی ہے, پاکستان کی دفاع کمزور ہوتی ہے, چونکہ پاکستان کی اقتصادیت اور کمزور ہے. اور آپ جتنا بھی اگر فرض کیجئے کہ واقعی میں عوام ان کی بات سننا شروع کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پاکستان جو ہے تنہائی کی طرف جائے گا, اور اس کے بعد ملے گا کیا اس کو, پاکستان میں کس طریقے سے کس ملک سے دوستی ہوگی. پھر پورے جتنے بھی نیٹو کے ممالک ہیں, امریکہ ہے, ان سب سے ایک قسم کا تناؤ ہو جائے گا, اور پھر ہم بربادی کی طرف جائیں گے. مجھے یاد آیا سر, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ ہی سے ہے, یہ کیسا امیج جاتا ہے دنیا بھر میں اپنے لوگوں میں جو ریشنل تھاٹ رکھنے والے ہیں, جو ہمارے ٹریڈ پارٹنرز ہیں, جو ہمارے الائز ہیں, چائنیز, ہائر دین دا ہمالیاز, ڈیپر دین دا ماؤنٹینز, جن سے ہماری دوستی ہے, کہ جب یہ دفاع پاکستان اور بھی سارے ادارے جو کہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آرتھوڈاکس ہیں, اس میں شیخ صاحب بھی شامل ہیں, عمران خان صاحب بھی بہت فرماتے ہیں, جب ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں تو اس کے اندر دنیا کی سب سے بڑی, سب سے طاقتور فوج اور ریاست کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ کتنی عجیب حرکت کر رہے ہیں, اور ٹھیک کہتے ہیں. لیکن سر جب طالبان ہمارے فوجیوں کو اغوا کر کے ان کا سر قلم کرتے ہیں تو یا تو سمپتھائز کرتے ہیں یا چپ رہتے ہیں, یا انگریزی میں مجھے ایک ای میل کر دیتے ہیں کہ جی یہ بری بات ہے, یا پھر یہ انڈرسٹینڈیبل ہے. اس میں آپ کیا, یہ کیسا امیج ہے؟ یہ میرے خیال میں ان کا عجیب حساب ہے, اس لیے کہ یہ بات ہی نہیں کرتے کہ ہماری خود مختاری اور آزادی جو ہے وہ بری طرح سے پامال ہو رہی ہے. جب ہم یہ پناہ گاہیں یہ اس قسم کی تنظیموں نے ہماری وہاں بنائی ہوئی ہیں, قبائلی علاقوں میں ہمارا علاقہ لے لیا ہے, ہماری آزادی کو پامال کیا ہے, اس پر تو ایک لفظ یہ لوگ نہیں کہتے. اس کے بعد مسلسل جس قسم کے واقعات آپ نے بتائے اور جس قسم سے انہوں نے ہمارے فوجیوں کو ہلاک کیا اور شہید کیا, آپ دیکھیں اس پر بھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی. تو یہ دوہرے جو ان کے سٹینڈرڈز ہیں, یہ بھی میرے خیال میں پبلک تو جانتی ہے, لیکن ہمارا یہ جو لیڈرز ہیں ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ یہ سوچیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ دفاعی یہ جو کونسل ہے ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ چاہتے کیا ہیں, کس طریقے
نہج پر ملک کو جا کر کھڑا کر دیں گے. یہ بہت ہی ایک طریقے سے خطرناک قسم کی سوچ ہے کہ آپ ساری دنیا سے لڑائی مول لیں اور آپ امیجن کر لیں ہر چیز کو. اس وقت تو ہمیں چاہیے کہ جہاں تک تعاون ہو سکتا ہے کیا جائے تاکہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے. ہمیں اس وقت اقتصادی اور معاشی لحاظ سے پاکستان اتنا کمزور ہے. ہمیں اسلحہ بھی اور ٹیکنالوجی بھی اور تعلیم جیسے آپ نے کہا وہ ہمیں سب دوسرے ممالک سے زیادہ چونکہ وہ ایڈوانسڈ ہیں وہ بڑی ضروری ہے کہ ان سے تعلق ہم اچھا رکھیں. تو اگر ہم وہ کرتے ہیں ان سے رشتے خراب کرتے ہیں تو ایک طریقے سے ہمارے ابھی بھی انڈیا سے تعلقات جو ہیں وہ نارملائز نہیں ہوئے پوری طور سے. ان کو بھی ابھی بھی کئی چیزوں پر خاص طور پر دہشت گردی وغیرہ کے معاملات میں کافی شک اور شبہ ہے. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ایک ریجنل پاور سے بھی ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں. پھر ہم سپر پاور سے بھی اور نیٹو کے تمام ممالک سے اگر اپنے رشتے خراب کریں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے خراب نتائج نکل سکتے ہیں. لیکن اس سے میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہوں گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان اپنے مفاد جو ہے اس کو نظر انداز کسی صورت میں کرے. پاکستان کو اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے تعلقات رکھنا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری فیصلہ سازی ہے اس کو ایک انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے. ان کو جیسے آپ نے شروع میں کہا ریشنل ڈیسیشنز لینے چاہیے. ہمیں جذبات کے اوپر کوئی ڈیسیشنز نہیں لینے چاہیے بلکہ جو عوام کے لیے اور جو ملک کے لیے مفاد میں وہ ہم فیصلے کریں. اور یہ فیصلوں میں سب سے اہم فیصلہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے ملک کو پہلے سنبھالیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کریں کہ دوسرے ممالک سے بھی اچھے تعلقات ہوں. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جب اندرونی لحاظ سے ہم مضبوط ہوں. صحیح. جنرل صاحب ہمارے پاس آخری 2 منٹ رہ گئے ہیں. شبر صاحب I'd like you to... میرے حساب سے پاکستان کا معاشی طور پہ اگر کوئی دوست ملک ہے تو وہ امریکہ ہے. یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں. چائنا نے یا مسلم کنٹریز نے ہماری کبھی معاشی مدد نہیں کی. وہ فرینڈز آف پاکستان تھا نا, 1 روپیہ بھی میں یہ عرض کروں نا کہ یہ آپ نکال دیں کہ چائنا ہمارا معاشی دوست ہے. نہیں, آپ اپنے دوست تو بنے شبر صاحب. میں کچھ اور آپ کو عرض کروں. پہلے تو آپ یہ دے دیں. اور دوسری بات ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا مفاد افغانستان کی اسٹیبلٹی نہیں ہے. ہمارا مفاد ہماری اپنی اسٹیبلٹی ہے. اگر ہم افغانستان کی سول وار بجاتے بجاتے اپنی سول وار میں انٹر ہو گئے جو کہ ہم اس کی طرف ہم ہونے کی طرف جا رہے ہیں اگر ہماری اسٹیبلٹی نہیں ہوئی تو پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری آگ گھر کی آگ بجھائیں گے تو کسی کی آگ میں دخل دیں گے نا. پرابلم ہماری یہ ہے. پھر میں اگین دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام وہ نہیں چاہتے جس کو پرسیپشن دی جا رہی ہے. وہ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو ہر لحاظ سے سلامتی بھی ہونی چاہیے مگر ان کا اور اگر یہ چاہتے بھی ہیں تو وہ پروپیگنڈا کی مسٹیک ہے. پروپیگنڈا کی مسٹیک ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں. اور دوسری بات ہے امریکہ کے ساتھ ہماری دشمنی واشنگٹن سے ہو سکتی ہے, بل گیٹس سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی ہمیں ملے گی, نالج ہمیں ملے گی تو وہیں سے ملے گی. ہمیں کوئی نالج نہیں مل سکتی اور جگہ جن کو ہم سو کالڈ whether you like it or not مطلب آپ کو پسند ہے whether you like it or not civilization کے قریب جانا ہے تو وہیں جانا ہے. جو لوگ دوسری لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کے وہ صرف اور صرف ایک ایلوژن میں رہ رہے ہیں, ریئلٹی میں کچھ نہیں ہے. صحیح. شبر صاحب بہت بہت شکریہ. شبر ظہری صاحب ہمارے ساتھ ہے. جنرل طلعت مسعود ریٹائرڈ ہمارے ساتھ ہے. تھینک یو ویری مچ سر. اٹ واز اے پلیجر ٹو ہیو بوتھ آف یو. آپ دیکھ رہے تھے سیاست منع ہے, فیصلہ آپ کا ہے. امریکہ پاکستان کے 10% لوگوں کو بھی نہیں پسند. اس کے بارے میں میرے خیال سے اوپینین جنریشن بھی فضول ہے کیونکہ آپ کی ترجیح اگر پاکستان ہو بس اسی کے اندر اگر ہم سوچ لیں کہ ہماری غیرت ہمارے بچوں کی پڑھائی میں ہے, ڈیتھ ایٹ برتھ کو کم کرنے میں جو 250 پہ بلوچستان میں 750 پر 100,000 کھڑی ہے. یہ نمبرز دنیا نہیں دیکھتی, یہ نمبرز ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہماری انویسٹمنٹ اگر اتنی اسکیوڈ ہے کہ ہماری تعلیم اور بد سے بدتر ہو رہی ہے, ہماری گورننس کے حالات ایسے ہیں, اور پھر آپ اگر ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, غیرت اپنی اسٹیٹ کے اندر ریٹ کے اوپر بھی تھوڑی سی گامزن ہوتی ہے. آپ کی جب اسٹیٹ کا آپ کنٹرول نہیں رکھ پا رہے تو آپ دوسرے ملکوں کے الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ایسٹس پال کے آپ اپنی ترجیحات جو ہیں اپنی پرائیورٹیز کو شاید غلط تول رہے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ facebook.com/سیاست پہ جا کے آپ اس شو کو پھر سے دیکھ سکتے ہیں, اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.